بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صوب کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہیں۔ درود شریف کے بہت سارے مشاہدات، بہت سارے فیضان، بہت ساری برکتیں، انوار، اس کے فائدے ہم روزانہ ڈسکس کرتے ہی رہتے ہیں الحمدللہ۔ ابھی ایک میسیج میرے پاس آیا، انہوں نے مجھے ایک ایسی حیرت انگیز بات بتائی جس کو یقین میں لانا ذرا مشکل ہے، لیکن وہ ہے بہت یقینی بات۔ کیا انہوں نے کہا کہ گرم تیل میرے اوپر گر گیا، بہت اچھی مقدار میں، خاصی مقدار میں گرم تیل، جو کوکنگ آئل ہوتا ہے نا، ہمارے عام طور پر سرسوں وغیرہ کے تیل کو یوز کرتے ہیں، وہ جب گرم ہوتا ہے تو اگر وہ جسم پر جہاں بھی گر جائے بس خیریت نہیں ہے، اللہ کی پناہ۔ کہتے ہیں میرے اوپر گرم کھولتا ہوا تیل گر گیا اور اچھی خاصی تعداد میں گر گیا، لیکن اللہ کی قدرت، ذرا سا بھی جلے کا اثر نہیں ہوا۔ میں بھی تعجب میں پڑ گیا، سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے۔ تیل کھولتا ہوا ہو اور وہ جسم پر گر جائے تو اندر تک، گوشت تک کو جلا دیتا ہے اور خدا کی پناہ بعض اوقات کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ شخصیت کون ہے؟ جب میرا ان سے بہت سالوں پہلے رابطہ ہوا، رابطے میں ہے میرے، تو جب بہت سالوں پہلے ان سے میرا رابطہ ہوا تھا تو اس وقت ان سے جو مذاکرات ہوئے، جو گفتگو ہوئی، اس وقت ہمارا تو وہی نارمل والا 500 مرتبہ چلتا تھا، لیکن ان سے جو گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ درود شریف میرے خون میں شامل ہو گیا ہے۔ شاید میں اپنی زندگی میں سب سے پہلی مرتبہ زیادہ درود شریف پڑھنے والا شاید انہی کو جانتا ہوں، ان سے پہلے میرے خیال سے اتنا درود پڑھنے والا میرے علم میں یا میرے رابطے کے لوگوں میں سے کوئی شاید نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا رہتا ہے آپ کا؟ کہ درود شریف پڑھتے ہیں ہم ہر وقت، اور اتنا پڑھتے ہیں کہ الحمدللہ رگ رگ میں خون کے قطرے قطرے میں داخل ہو گیا ہے درود شریف۔ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے، بس زبان پر بغیر بے تکلف درود شریف چلتا ہے، بے تکلف درود شریف چلتا ہے۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھنے والوں کے ایسے عجب کرشمے سامنے آتے رہتے ہیں۔ آئل اگر گر جائے وہ بھی کھولتا ہوا تو آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوا، پورا جسم جہاں جہاں بھی وہ گر گیا بس اس حصے کی تو خیریت ہی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے بھی اب تک بھی تعجب میرا نہیں گیا، کیوں ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے ان کا بھیجا ہوا میسج پڑھا تو میرا تعجب اب تک بھی نہیں جا رہا ہے کہ کیسے ایسا ہوا، سبحان اللہ۔ خیر بہرحال، اللہ رب العزت کی قدرت بڑی بے مثال ہے، اور اللہ کی قدرت کے سامنے جلتا ہوا تیل اور فلاں 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 یہ کچھ بھی نہیں۔ خیر بزرگوں، ایک ایسی چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس عمل کو ہمارا ہر ساتھی کرے۔ بہت خوبصورت ایک عمل، قرآنی عمل، ایک ایسی چیز ہے جو اولیاء کرام کے یہاں اس کا معمول بھی عام رہا ہے اور اولیاء کی ترقی کا بھی ذریعہ بنا ہے، اور ایسی بھاری بھرکم دعائیں جو کسی بھی طرح سے قبول نہیں ہوتی، ان دعاؤں میں بہت زیادہ مفید اور بہت زیادہ کارآمد یہ عمل ہوتا ہے۔ کون سا عمل ہے؟ یہ وہ عمل ہے جس نے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو محبوب الہی بنایا۔ کہتے ہیں کہ اس عمل کی برکت سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی بنے، اور محبوب الہی ان کے درجے کیسے تھے؟ وقت کا بادشاہ ان سے ملنا چاہتا تھا
اور وہ وقت کے بادشاہ کو گویا کے دھکے دیتے تھے، نہیں چاہیے، اگر وہ ادھر سے آئے گا اور ملنے پہ اصرار کرے گا تو میں ادھر والے دروازے سے نکل جاؤں گا، یعنی مجھے نہیں ملنا۔ کہتے ہیں کہ بادشاہ سلامت ایک مرتبہ تشریف لائے خانقاہ میں، اور بادشاہ نے چاہا کہ میں ملاقات کروں۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادمین سے کہا کہ اس کو بس ادھر استبل وغیرہ اور وہ علاقہ دکھا کے وہیں سے فارغ کر کے بھیج دو۔ اگر وہ زیادتی کرے گا، یعنی اصرار کرے گا، زیادہ چاہے گا کہ میں حضرت سے ملوں، تو میں ادھر سے نکل جاؤں گا، اور زیادہ کرے گا تو میں دلی چھوڑ کے جاؤں گا۔ اب بادشاہ جب استبل میں آیا تو یہ وقت فتوحات کا دور تھا، وہ فاقہ کشی کا دور گزر چکا تھا۔ بادشاہ آیا، دیکھا کہ حضرت کے استبل میں تو گھوڑے بھی سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ میں کہا کہ میں تو بڑا بزرگ سمجھ کر آیا تھا، اور میں تو اسی لیے ملنا چاہتا تھا کہ بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، ان کے یہاں تو گھوڑے بھی سونے کی زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں، یہ کیسے اللہ والے ہیں؟ اللہ کی قدرت، حضرت کہیں آس پاس ہی رہے ہوں گے، ان کی نگاہ، ان کے کان میں جملہ پڑ گیا، انہوں نے وہیں سے جواب دیا یا دلایا کہ یہی فرق ہے آپ کے اندر اور ہمارے اندر، آپ سونے کو دل میں لیے پھرتے ہیں، اور ہمارے یہاں سونے کی اوقات یہ ہے کہ اس کو ہم نے گھوڑے باندھنے کی زنجیر بنا کر اس کو بالکل بے وقعت کیا ہوا ہے، اس کو بالکل بے وقعت کیا ہوا ہے۔ یہ فرق ہے آپ کے پاس سونا ہونے میں اور ہمارے پاس سونا ہونے میں۔ بہرحال حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ درجے، بزرگی کے وہ مقامات جو میں نے اس روز ذکر کیا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنے سے دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری ہوئی، اور نہ صرف حاضری ہوئی بلکہ نوازا گیا۔ ایسے مشاہدات، بعض مشاہدے ایسے سامنے آئے۔ تو یہ مقام حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو کیسے ملا؟ وہ دراصل محبوب الہی تھے۔ محبوب الہی کیسے بنے؟ اس ایک خوبصورت عمل کی برکت سے وہ محبوب الہی بنے۔ عمل کیا ہے؟ سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کی کثرت، سورہ توبہ کی 2 آخری آیات کی کثرت۔ جو شخص اس کثرت کو کرے، اللہ کے فضل سے زبردست نوازا جائے، زبردست نوازا جائے، اور اتنا نوازا جائے انشاءاللہ کہ وہ سوچ بھی نہ سکے، وہ سمجھ بھی نہ سکے، کوئی مشکل نہ اٹکی رہے۔ ولایت کی یقینی چابی کہیے، ولایت کی یقینی کنجی کہیے، ولایت کا ذریعہ کہیے، اور قرب الہی، قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی مؤثر ذریعہ سمجھیے۔ موقع ملا تو اسی پر ہم کل گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آج تو بس ایسے ہی تمہیدی طور پر تھوڑا سا ذکر کیا ہے، کل انشاءاللہ تفصیل سے اسی پر گفتگو کریں گے۔ جب تک آپ اس کا انتظار کیجیے، یہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے، بہت عظیم عمل ہے، اس کے بارے میں بہت ساری تفصیلی بات ہم کریں گے انشاءاللہ۔ جب تک درخواست ہے کہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہمارے معاون بنیں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔